الكرم وأنت أوفى نساء العرب والعجم. حضرت عبیدہ بن حارث مطلبی شیخ المہاجرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر سے ایک مدت کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے جان نثاروں کے ہمراہ وادی صفرا سے گزرے اور رات گزارنے کے لیے وہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ ہوا چلنی شروع ہوئی تو اس میں سے مشک کی مسحور کن لپٹیں آ رہی تھیں۔ صحابہ اکرام نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کہیں سے مشک کی لپٹیں بڑی شدت اور فراوانی سے آ رہی ہیں، ان سے ہمارا مشام جان معطر ہو گیا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو معاویہ کی خبر کے یہاں ہوتے ہوئے تمہیں تعجب کیوں ہے؟ ابو معاویہ کی کنیت کے یہ عاشق رسول، جن کی تربت کی بدولت ساری وادی صفرا معطر ہو گئی تھی، سیدنا حضرت عبیدہ بن حارث مطلبی شہید بدر تھے۔ حضرت عبیدہ کا شمار بڑے جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ ان کی کنیت ابی معاویہ بھی تھی اور ابو الحارث بھی۔ لقب شیخ المہاجرین تھا۔ ان کا تعلق بنو عبد مناف کی شاخ بنو مطلب سے تھا اور وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم بن عبد مناف کے بھائی مطلب کے پوتے تھے۔ اس لحاظ سے رشتے میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہوتے تھے۔ والدہ کا نام ثقیلہ تھا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 برس پہلے پیدا ہوئے تھے۔ بعض شارحین حدیث اور اہل سیر نے حضرت عبیدہ بن حارث کو حضرت عبد المطلب کا پوتا اور ہاشمی قرار دیا ہے، مگر یہ غلط فہمی ہے۔ بلا شبہ حضرت عبد المطلب کے ایک بیٹے کا نام بھی حارث تھا، لیکن حارث بن عبد المطلب کے بیٹوں کے نام نوفل، عبداللہ، ربیعہ اور مغیرہ تھے۔ حضرت عبیدہ نے ابتدائے بعثت میں حضرت عثمان بن مظعون، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت ابو سلمہ بن الاسد اور ارقم بن الارقم کے ساتھ اس وقت دعوت حق پر لبیک کہا جب ایسا کرنا ہولناک خطرات کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ حضرت عبیدہ اس وقت جوانی کی منزلوں سے گزر کر بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے نوجوانوں کے سے جوش اور ولولے کے ساتھ اسلام کو عزیز جاں بنایا اور مشرکین قریش کی مخالفت اور ایذا رسانی سے مطلق ہراساں نہ ہوئے۔ ان کے قبول اسلام کے کچھ عرصے بعد جب مشرکین نے پرستاران حق پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی بھر جان نثاروں کے ساتھ حضرت ارقم بن ابی الارقم مخزومی کے مکان میں پناہ لی۔ ان جان نثاروں میں حضرت عبیدہ بھی شامل تھے۔ حضرت ارقم کا مکان کوہ صفا کے دامن میں واقع تھا اور اس میں بیٹھ کر دشمن کے حملے کا اچھی طرح دفاع کیا جا سکتا تھا۔ ستم رسیدہ مسلمانوں نے اس خطیرہ خدس کو اس وقت چھوڑا جب حضرت عمر بن خطاب اسی جگہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر آ گرے اور ساقی کوثر کے دست مبارک سے بادئ توحید پی کر مخمور ہو گئے۔ بعثت نبوی کے 7ویں سال جب قریش مکہ نے دیکھا کہ ان کے بے پناہ ظلم و ستم کے باوجود مسلمانوں کی تعداد بڑھتی ہی جاتی ہے اور ان کی ایک معقول تعداد ان کے پنجہ ستم سے بچ کر حبش کے دارالعافیت میں بھی پہنچ گئی ہے، تو وہ فرت غضب سے دیوانے ہو گئے اور ان کے صبر کا پیمانہ چھلک گیا۔ انہوں نے ایک اجتماع میں بالاتفاق یہ فیصلہ کیا کہ جب تک بنو ہاشم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے نہیں کریں گے، کوئی شخص ان سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھے گا، نہ ان کے پاس کوئی چیز فروخت کی جائے گی، نہ ان سے رشتہ ناتا کیا جائے گا اور نہ انہیں کھلے بندوں پھرنے دیا جائے گا۔ یہ معاہدہ لکھ کر کعبے کے دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ جب بنو ہاشم کو اس معاہدے کا علم ہوا تو انہوں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے حوالے کرنے سے صاف انکار کر دیا اور حضرت ابو طالب خاندان کے سب لوگوں کے ساتھ سوائے ابو لہب اور اس کے زیر اثر چند دوسرے ہاشمیوں کے پہاڑ کے ایک درے میں چلے گئے جو بنو ہاشم کا موروثی تھا
اور شعب ابی طالب کہلاتا تھا۔ اس کٹھن وقت میں بنو مطلب نے بنو ہاشم کا پورا ساتھ دیا۔ فی الحقیقت مطلب بن عبد مناف کی اولاد شروع ہی سے ہاشمیوں کے دکھ سکھ میں شریک رہتی تھی۔ جس طرح بنو ہاشم نے حضور انور کی حفاظت و صیانت کا عہد کیا تھا، اسی طرح بنو مطلب نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع و حفظ کی قسم کھائی تھی۔ چنانچہ شعب ابی طالب میں محصور رہ کر جس طرح بنو ہاشم مصائب و آلام کی چکی میں پستے رہے، اسی طرح مطلبی بھی درے میں اقامت گزین رہ کر ہر قسم کی سختیاں جھیلتے رہے۔ ان وفاشاروں میں حضرت عبیدہ بن الحارث بھی شامل تھے۔ یہ مصیبت زدہ محصوری پورے 3 برس تک جاری رہی۔ اس دوران میں ظالم محاصرین کھانے پینے کی کوئی چیز حتی الامکان مسلمانوں کو نہیں پہنچنے دیتے تھے۔ محصورین کے بچے بھوک سے بلبلاتے تھے تو مشرکین ان کی آوازیں سن سن کر خوش ہوتے تھے۔ عورتوں کی چھاتیوں میں دودھ خشک ہو گیا تھا اور محصورین کے منہ میں کئی دن تک ایک دانہ بھی اڑ کر نہ جانے پاتا تھا۔ بعض اوقات بے کس محصورین درختوں اور جھاڑیوں کی پتیاں کھا کر پیٹ بھرتے تھے، اور اگر کہیں سوکھا چمڑا مل جاتا تو اس کو بھون کر ستو کی طرح پھانک لیتے تھے۔ ان سب مصائب و شدائد کے باوجود آفرین ہے محصورین پر کہ وہ اس 3 سال کے طویل عرصے میں ایک لمحے کے لیے بھی مکے کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے کا تصور تک دل میں نہ لائے۔ بالآخر 3 سال کے بعد مشرکین میں سے کچھ کو رحم آیا اور وہ اس ظالمانہ معاہدے کو توڑ کر بنو ہاشم اور بنو مطلب کو شعب ابی طالب سے باہر لے آئے۔ اس محصوری میں حضرت عبیدہ نے شروع سے آخر تک نہایت استقلال اور صبر کے ساتھ سرور عالم کا ساتھ دیا۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی تو حضرت عبیدہ بن الحارث بھی اپنے بھائیوں طفیل اور حسین اور بھتیجے مسطح بن اساسہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور حضرت عبداللہ بن سلمہ العجلانی کے مکان میں فروکش ہوئے۔ ہجرت کے وقت ان کی عمر 60 برس سے متجاوز تھی اور وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بڑی قدر و منزلت کے حامل تھے، اسی لیے لوگوں میں شیخ المہاجرین کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ کو مستقل سکونت کے لیے مدینے میں ایک قطع زمین مرحمت فرمایا، جس میں وہ اپنے سارے خاندان سمیت آباد ہو گئے۔ مہاجرین میں سے حضرت عبیدہ کا بھائی چارہ حضرت بلال حبشی سے قائم تھا۔ جب حضور نے مہاجرین اور انصار کے مابین مواخات قائم کرائی تو حضرت عبیدہ کو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ بن حمام انصاری کا دینی بھائی بنایا۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کو کسی قدر اطمینان نصیب ہوا اور وہ کفار کے دست تعدی سے محفوظ ہو گئے، تاہم مشرکین مکہ کے حملے کا خطرہ ہر وقت موجود تھا۔ اسی خطرے کے تدارک کے لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں وقتاً فوقتاً مکے کی طرف یا مدینے کے نواح میں بھیجتے رہتے تھے۔ ان کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ دشمنوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جائے تاکہ وہ بے خبری میں حملہ نہ کر دیں۔ غزوہ بدر سے پہلے جو سرایہ پیش آئے، ان میں سے ایک سریے کی قیادت کا شرف حضرت عبیدہ کو حاصل ہوا۔ یہ مہم شوال 1 ہجری میں پیش آئی اور سریہ عبیدہ بن حارث کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں حضور نے 60 یا 80 سواروں کے ساتھ حضرت عبیدہ بن حارث کو قریش کی نقل و حرکت کا پتہ چلانے کے لیے وادی رابغ کی طرف روانہ فرمایا۔ حجاز کے ساحلی علاقے میں سنیت المرہ کے مقام پر مسلمانوں کا سامنا قریش کے ایک قافلے سے ہوا جو ابو سفیان کی قیادت میں 200 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ قریش اگرچہ تعداد میں زیادہ تھے لیکن انہوں نے لڑنے سے گریز کیا اور پہلو بچا کر نکل گئے۔ حضرت عبیدہ کی ماتحتی میں حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے پرجوش مجاہد بھی تھے۔ انہوں نے اس موقع پر راہ حق میں ایک تیر چلا ہی دیا۔ صحیح بخاری میں حضرت سعد سے روایت ہے کہ میں پہلا عرب ہوں جس نے راہ خدا میں تیر چلایا۔ گویا سریہ عبیدہ بن حارث میں
سب سے پہلے اللہ کی راہ میں تیر چلایا گیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت عبیدہ بن الحارث سب سے پہلے صحابی ہیں جنہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سریے کی قیادت کے لیے نشان یعنی علم مرحمت فرمایا، لیکن کچھ دوسری روایتوں کے مطابق اس شرف میں ام رسول حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو سبقت حاصل ہے۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو بدر کے میدان میں علم برداران حق اور معبودان باطل کے پرستار ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو حضرت عبیدہ بن حارث بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ سب سے پہلے لشکر قریش سے عمرو بن الحضرمی کے بھائی عامر حضرمی نے آگے بڑھ کر مبارز طلبی کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت فجہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے اور مردانہ وار لڑ کر شہید ہو گئے۔ اس کے بعد عتبہ و شیبہ، بسران ربیعہ بن عبد شمس بن عبد مناف اور ولید بن عتبہ آگے بڑھے اور مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت عوف، معاذ، حضرت عبداللہ بن رواحہ انصاری کا نام لکھا ہے۔ یہ تینوں انصاری تھے۔ عتبہ نے ان کا نام و نسب پوچھا اور جب معلوم ہوا کہ مدینے والے ہیں تو پکارا، محمد، یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں۔ اس پر حضور نے تینوں انصاری مجاہدوں کو پیچھے ہٹ آنے کا حکم دیا اور حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، حمزہ، علی، عبیدہ، جاؤ اور دین حق کی خاطر ان سے لڑو۔ تینوں جوان مرد نیزے ہلاتے ہوئے اپنے حریفوں کے مقابل جا کھڑے ہوئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ سرور عالم کی خواہش تھی کہ بنو عبد الشمس کے 3 مبارز خواہوں کے مقابلے میں 3 ہاشمی بھیجے جائیں، لیکن مشکل یہ تھی کہ جہاں قریش کے لشکر میں عباس بن عبد المطلب، نوفل بن حارث بن عبد المطلب، مغیرہ بن عبد المطلب اور عقیل بن ابی طالب 4 ہاشمی موجود تھے، وہاں لشکر اسلام میں حضور کو چھوڑ کر حضرت حمزہ اور حضرت علی صرف 2 ہاشمی تھے۔ اس لیے آپ نے حضرت عبیدہ کو جو مطلبی تھے اور بنو ہاشم کے حلیف تھے شامل کر کے اس کمی کو پورا کیا۔ علامہ ابن سعد کا بیان ہے کہ حضرت حمزہ عتبہ کے مقابل ہوئے اور للکار کر کہا، میں حمزہ بن عبد المطلب ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ عتبہ نے اس کے جواب میں کہا، میں اپنے خلفاء کا شیر ہوں، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت حمزہ نے فرمایا، یہ علی بن ابی طالب اور عبیدہ بن حارث ہیں۔ عتبہ بولا، ہاں، اب یہ ہمارے کفور جوڑ کے آدمی ہیں۔ لڑائی شروع ہوئی تو عتبہ حضرت حمزہ کے ہاتھ سے اور ولید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا۔ یہ دیکھ کر تیمہ بن عدی بن نوفل کو جوش آ گیا اور وہ بھکارتا ہوا آگے بڑھا، لیکن شیر خدا حضرت حمزہ نے ایک ہی بار میں اس کو بھی ڈھیر کر دیا۔ البتہ حضرت عبیدہ اور شعیبہ میں دیر تک کشمکش جاری رہی، یہاں تک کہ دونوں بے دم ہو گئے، لیکن آخری مرتبہ شیبہ نے اپنی تلوار سے ایک بھرپور وار حضرت عبیدہ پر کیا، جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے۔ ان کا ایک پاؤں شہید ہو گیا اور پنڈلی کی ہڈی سے گودا بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت حمزہ بھی جو اپنے دشمن سے فارغ ہو چکے تھے ادھر بڑھے اور شیبہ کو جہنم واصل کر کے حضرت عبیدہ کو میدان جنگ سے اٹھا لائے۔ قریش کے تینوں جنگ آدما اللہ کے شیروں کے ہاتھ سے اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ ان میں عتبہ کی حیثیت سب سے نمایاں تھی۔ وہ بنو عبد الشمس کا سردار اور قریش کے لشکر کا سپہ سالار تھا۔ جب حضرت عبیدہ کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اٹھا کر لایا گیا تو ان کا جسم زخموں سے چور تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر حضور کو سخت صدمہ ہوا۔ آپ نے انہیں تسلی دی اور اپنا سر اقدس اظہار شفقت کے طور پر ان کے زانوں پر رکھ دیا۔ حضرت عبیدہ نے فخر موجدات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا مجھے مرگ شہادت نصیب نہ ہوگی؟ حضور نے فرمایا، بلا شبہ تم شہید اور نیکوکاروں کے پیشوا ہو۔ محبت وحی اور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سن کر حضرت عبیدہ کا چہرہ پھر مسرت سے چمک اٹھا اور انہوں نے عرض کیا، اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے اور مجھے اس حالت میں دیکھتے تو ان کو یقین ہو جاتا کہ میں ان کے اس قول کا کس قدر مستحق ہوں۔
ہم رسول اللہ کی حفاظت کریں گے یہاں تک کہ ان کے ارد گرد جانیں دے دیں گے اور اپنے اہل و عیال سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ معرکہ بدر کے بعد لشکر اسلام نے مدینے کو مراجعت کی تو راستے میں حضرت عبیدہ کا وقت آخر آ پہنچا۔ ان کی روح مطہر نے وادی صفرا میں پیک اجل کو لبیک کہا اور اسی وادی کو ان کی ابدی آرام گاہ بننے کی سعادت نصیب ہوئی۔ ان کی تدفین کے بعد مدتوں تک وادی صفرا کی فضا میں مشک کی خوشبو بسی رہی۔ جو کوئی ادھر سے گزرتا مسحور کن خوشبو کی لپٹیں اسے مدہوش کر دیتی۔ اللہ اللہ، یہ درجہ ہے ایک عاشق رسول اور شہید راہ حق کا۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ شہادت کے وقت حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 63 برس تھی۔ انہوں نے اپنے پیچھے 4 لڑکیاں خدیجہ، صفیہ، سخلہ اور ریت اور 6 لڑکے معاویہ، حارث، محمد، منخذ، عون اور ابراہیم چھوڑے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔